أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. یہ سورۃ الملک ہے، جیسا کہ نام سے ظاہر ہوتا ہے. ملک، بادشاہت. اس صورت کے اندر بتایا گیا ہے کہ بادشاہت ساری کی ساری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے. سورۃ الملک مکی صورت ہے. اس میں 30 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں. اس صورت کی فضیلت کئی احادیث میں وارد ہوئی ہے، جن میں سے ایک وہ حدیث بھی ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد اور ترمذی میں منقول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم میں 30 آیات ہیں جو اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرتی ہیں اور چنانچہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. یہ صورت انسان کے لیے قیامت کے دن جو شخص اس کو ہر روز رات کے وقت پڑھ کے سوئے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گی اس شخص کے حق میں جو اس کو رات کو پڑھ کے سوئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رات کو سورۃ الملک، اور کچھ احادیث میں آتا ہے کہ سورۃ الف لام میم سجدہ جو تھے اس کی بھی تلاوت کرتے تھے رات کے وقت میں. تو ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. سورۃ الملک کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے. یہ 30 آیات پر مشتمل سورت جو ہے یہ قبر کے عذاب سے بھی بچاتی ہے اور آخرت میں حشر کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش بھی کرے گی. یہ وہ سفارش ہے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. سفارش کون کر سکتا ہے؟ جس کے پاس طاقت ہو سفارش کرنے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا ہے قرآن پاک میں. تو پڑھنے والوں کے حق میں یہ سفارش کرے گی اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے اور اس کو جنت میں داخلہ فرما دیں گے. لیکن ایک چیز ساتھ یہ بھی یاد رکھیں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم عمل کوئی بھی نہ کریں فرائض کی ادائیگی کے ساتھ. کہ فرائض کی ادائیگی کے بعد بھی ہمیں نہیں پتہ ہمارے پاس عمل کیسے ہیں، بخشش کا ذریعہ ہے بھی کہ نہیں ہے. کوئی نماز بھی نہ پڑھے، کچھ بھی نہ کرے، کہ صرف یہ صورت کے ساتھ ہی بخشا جاؤں گا. فرائض کی ادائیگی ہے اور پھر اس صورت کو بھی اللہ کے انعامات کا حصہ سمجھ کے پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وہی بادشاہ ہے، اصل بادشاہ وہی ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ کون بہتر عمل کرنے والا ہے. اس کو رات کو پڑھنے کا حکم اس لیے بھی ہے کہ تم سوتے وقت اپنی اس چیز کو یاد کر کے سو کہ کیونکہ نیند بھی ایک موت کی طرح ہے کہ تمہیں ایک دن ایسے ہی دنیا سے سو جانا ہے اور چلے جانا ہے. اور بادشاہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، تاکہ اس دنیا میں رہ کر اللہ کی بادشاہت کو مانو اور پھر جو جو اس کے قوانین اس نے اپنی سلطنت میں بنا رکھے ہیں اس کے اوپر عمل کرو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف اسی لیے بھیجا کہ اللہ میں آزمائے کہ ہم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے، کون جو ہے اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہے. وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی ہے. جو فرما برداری کرے گا اسے وہ درگزر فرمائے گا، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دے گا. اگر کوئی دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزارے گا تو وہ زبردست ہے اور اس کی پکڑ سے کوئی چھڑا نہیں سکتا. وہ رب جس نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے. کسی چیز میں تمہیں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی. ہر چیز میں ایک ربط ہے، ایک تعلق ہے دوسری چیز کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنا رکھا ہے. یعنی دنیا کی ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کے ساتھ بنائیں گی. کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اس دنیا کے اندر بے مقصد ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر پلٹ کر دیکھو، تمہیں کہیں کوئی
خلل نظر آتا ہے اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کے اندر. بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد واپس پلٹ آئے گی، لیکن تم اللہ کی اس فطرت کے اندر، اللہ کی اس کائنات کے اندر کوئی کمی نہیں دیکھو گے. ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا. آسمان پہ جو ہمیں ستارے نظر آتے ہیں ان کو عظیم الشان چراغ کہا گیا، اور انہیں شیطان کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا. ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو ہم نے مہیا کر رکھی ہے. جو بھی جن مخلوقات آسمان کی طرف جاتے ہیں سنگن لینے کے لیے، ہم نے پیچھے پڑا بار بار کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مار بھگانے کا انتظام کر رکھا ہے. جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو ان کے دھاڑنے کی ہولناک آوازیں سنیں گے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ دوزخ سے آوازیں آ رہی ہوں گی، یا پھر اس سے مراد وہ ہے جو گروہ پہلے اس میں ڈالا گیا ہوگا اس کی چیخنے اور دھاڑنے کی آوازیں سنیں گے. استغفر اللہ. اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، شدت غضب سے پھٹی جا رہی ہوگی. اور غضب کس چیز کا، اس کو غصہ کس چیز کا ہوگا کہ آج اللہ کی دنیا میں جتنے بھی نافرمان ہیں وہ میرے پاس آئیں، میں ان کو مزہ چکھاؤں کہ سلطنت میں رہ کے جس نے میرے رب کی نافرمانی کی، اس غصے میں پھٹی جا رہی ہوگی. ہر بار جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا، اس کے کرندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا. یعنی ہر انسان جو بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا اس سے سوال ضرور کیا جائے گا. وہ جواب دیں گے ہاں خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا، مگر ہم نے انہیں جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. اور وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے. یعنی اپنی کانوں اور آنکھوں کا درست استعمال کرتے، اپنے دل سے سوچتے ان چیزوں کو کہ واقعی اس کائنات کو بنانے والا رب ہے، اور پھر اس کی پہچان کر لیتے. لیکن اس وقت پچھتاوے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اس طرح وہ اپنے قصور کا اعتراف کر لیں گے. لعنت ہے ان دوزخیوں پر. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے ایمان والوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے. خواہ تم چپکے چپکے اللہ سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اس کے لیے یکساں ہے. کیا ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. تم آہستہ آہستہ اسے پکارو یا اونچی آواز سے، اس کے لیے دونوں چیزیں برابر ہیں، کیونکہ وہ تو دلوں کا حال جانتا ہے. کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ جس نے پیدا کیا اس کو پتہ ہے میں نے اس مشینری میں کیا کچھ فٹ کر رکھا ہے، اس کے اندر کیا کچھ ہوگا. وہ سب سے زیادہ ہمیں ہمارا رب جانتا ہے. حالانکہ وہ باریک بھی ہے اور باخبر بھی. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع بنا رکھا ہے. چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ خدا کا رزق. اس کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ کر کے جانا ہے. زندہ ہو کر اللہ کے سامنے جانا ہے. اللہ زندہ کر کے اپنے سامنے دوبارہ تمہیں حاضر کرے گا. کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھنسا دے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کسی بھی وقت پکڑ لے اور زلزلے کی صورت میں تمہیں زمین میں دھنسا دے جب تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع بنا رکھا ہے، فرما بردار بنا رکھا ہے. چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ اس کا رزق، اس کے جو تمہیں اس نے مہیا کیا ہے. کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ اللہ تمہیں آسمان سے کوئی تمہارے اوپر آفت بھیج دے، تمہیں زمین میں دھنسا دے اور یکایک یہ زمین ہچکولے کھانے لگے؟ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے؟ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے. ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو میری گرفت کیسی تھی. اور کیا وہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم انسان جو تمہارے اوپر پرندے اڑ رہے ہیں تم ان کو نہیں دیکھتے، پر سکیڑتے ہوئے اور پر پھیلاتے ہوئے. اب یہ ان کی طاقت تو نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے جس کے ساتھ وہ فضا میں بھی اڑتے ہیں. تو انسان جب کوئی کام کرتا ہے وہ سمجھتا ہے یہ میری طاقت ہے، یہ میں اس کو کر رہا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے پرندوں کا اڑنا ان کی اپنی کسی کاریگری کی وجہ سے نہیں ہے، ایسے انسان تو بھی دنیا میں جو کچھ کر رہا ہے صرف اور صرف اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے کر رہا ہے. رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو، وہی ہر چیز کا نگران ہے. بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر ہے تمہارے پاس جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ اگر اللہ تمہیں پکڑے، تمہیں نافرمانیوں کی سزا دے، پھر کون سا لشکر ہے جو تمہیں اس کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا کے اندر اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں.
یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق واپس لے لے؟ دنیا میں اللہ ہی کا رزق کھا کر اللہ ہی کی نافرمانی کرتے ہو کہ کون ہے جو اللہ کے سوا تمہیں رزق دے سکے؟ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز کر رہے ہیں، حق پہ آنا نہیں چاہتے، سرکشی کا راستہ انہوں نے اختیار کر رکھا ہے۔ بھلا سوچو جو شخص منہ اندھائے چل رہا ہو، یعنی منہ جھکا کے اور صحیح راہ، جو شخص منہ اندھائے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راستہ پانے والا ہے اور وہ جو سر اٹھا کر سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو۔ یعنی ایک نے سر جھکایا ہوا ہے اور اس کچھ پتہ نہیں راستہ کون سا ہے، یعنی جدھر کوئی چلائے ادھر کو چل پڑا، اور دوسرا شخص وہ ہے جس کو سر اٹھائے اور اپنے دائیں بائیں دیکھ کر درست راستے کا انتخاب کر کے چل رہا ہے۔ دونوں میں سے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، نہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سمجھ لو کہ وہ اللہ ہی برحق ہے اور وہی جو سیدھا راستہ بتائے گا وہی راستہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی اور سوچنے والے دل دیے، مگر کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ یعنی ان ساری نعمتوں کو پا کر تم کم ہی غور کرتے ہو، پھر بھی تم فرما برداری کی طرف نہیں آتے۔ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اس کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہو اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو بس ایک صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ پھر جب وہ اس چیز کو قریب سے دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا ہے، دنیا میں انکار کیا ہے، کیونکہ وہ ان کو اپنے اعمال نظر آ رہے ہوں گے۔ آج بھی پتہ ہے ہر انسان کو کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے۔ آج اس نے اپنے اوپر ایک لبادہ اوڑھ رکھا ہے، اپنے آپ کو جھوٹ کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، لیکن قیامت کے دن جب اللہ کا عذاب آئے گا، قیامت کا دن آئے گا، تو ہر کوئی اس کو پتہ ہوگا کہ اس نے کیا کچھ کیا ہے دنیا کے اندر۔ اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جس کی تم تقاضا کرتے تھے، تم بار بار نبی سے کہتے تھے کہ لے آؤ وہ عذاب، آج ہے وہ قیامت جس کی ہمیں دھمکی دیتے ہو، یہ وہی دن ہے۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ چونکہ مشرکین مکہ جو تھے وہ یہ کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت ان لوگوں تک پہنچائی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ماننے کی بجائے آپ کے اوپر آپ کو جھوٹ کہنا شروع کر دیا، آپ کے اوپر جادو اور مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے شروع کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا خیال تھا کہ ہم یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں، ہم ان کے خلاف ایسی ترکیبیں سوچیں، ان کو ختم کر دیں۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اے نبی ان کو بتا دو خواہ اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے، تم تو نہیں کر سکتے، اللہ ہی ہے، اگر چاہے ہلاک کر دے یا رحم فرمائے، لیکن کافروں کے لیے دردناک عذاب سے ان کو کون بچائے گا؟ اگر تم غلط راستے پر ہوئے، تم ہمارے لیے غلط چیزیں سوچ رہے ہو، اگر تم غلط راستے پر ہوئے تو تمہیں عذاب سے کون بچائے گا؟ اس لیے انسان کو سب سے پہلے فکر تو اپنی کرنی چاہیے کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے، اس پر ہم ایمان لائے ہیں اور اس پر ہمارا بھروسہ ہے۔ اے مسلمانوں، نبی سے بھی یہ کہا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو بھی یہ تلقین کی جا رہی ہے، مسلمانوں اے نبی ان سے کہہ دو کہ ہم تو اللہ پر ایمان لائے ہیں، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے اور ہم نے ہمارا پورا توکل اسی رب پر ہے، اور عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے، کون گمراہی میں پڑا ہوا ہے اور کون صحیح راستے پر ہے۔ جیسے موت کا فرشتہ نظر آئے گا تب بھی نظر آ جائے گا، اس لیے کہ موت کا فرشتہ بھی نیک لوگوں کی جان نکالنے کے لیے انتہائی خوبصورت شکل میں آئے گا اور جس سے اس کو دیکھ کر ہی سکون حاصل ہو جائے گا، جبکہ برے لوگوں کے لیے وہ اتنی بری شکل میں آئے گا، اتنی ڈرونی شکل میں آئے گا کہ اس کو دیکھ لینا ہی اس موت کی تکلیف سے بھی بڑا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہو جائے گا تم سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، عنقریب موت کے وقت ہی معلوم ہو جائے گا، اسی وقت اس کو اپنا اگلا انجام بھی نظر آ جائے گا۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنوؤں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں واپس نکال کر دے؟ اللہ ایک نعمت کا تذکرہ کرتا ہے کہ اللہ صرف پانی کی ایک نعمت ہی تم سے چھین لے، تم اللہ کی ہزاروں نعمتیں کروڑوں نعمتیں استعمال کرتے ہوئے اس کی ناشکری کرتے ہو، اس کے ساتھ کفر کرتے ہو، ہر چیز کو اپنی ہی محنت اپنے ہی علم کی بنیاد پر کہتے ہو میں نے اس کو کر لیا، یہ ترقی میری ہے، تو اللہ تو صرف ایک پانی کو زمین میں اتار دے تو کون ہے تمہیں جو پانی واپس لا دے؟ اب پانی کی نعمت ختم ہو جائے دنیا کی ہر چیز تباہ ہو جائے گی، تو ہر چیز کا وجود پانی کے ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے فرما برداری کی زندگی نصیب فرمائے۔ جی سورۃ القلم۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ القلم ہے. سورۃ القلم بھی مکی صورت ہے. اس کے اندر 52 آیات اور 2 رکوع ہیں. چونکہ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے، اس لیے اسے سورۃ القلم کہا گیا ہے. اور قلم ایک ایسی چیز ہے جو ایک عظیم نعمت ہے، جو علم کی پہچان ہے. یعنی ایک عظیم نعمت کی پہچان ہے. حدیث مبارکہ میں بھی قلم کی عظمت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سب سے پہلی جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ قلم تھا. اسے پیدا کرنے کے بعد فرمایا لکھو. اس نے پوچھا کیا لکھوں؟ فرمایا تقدیر لکھو. چنانچہ اس دن سے قیامت تک کہ جو کچھ ہونے والا تھا وہ قلم نے لکھ دیا. پھر اللہ نے نون یعنی دوات کو پیدا کیا، اور یہ قلم ہی ہے جس کے ذریعے سے یہ علوم ہم تک دنیا میں پہنچ رہے ہیں، ہسٹریاں لکھی جاتی ہیں. اور یہ قلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت عظیم نعمت قرار دیا ہے. اللہ کے نام سے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. نون والقلم وما یسطرون. نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں. یعنی اس سے مراد قرآن ہے کہ یہ قرآن جو لکھا جا رہا ہے، یہ قرآن جو ہم تک پہنچ رہا ہے، اس میں امام تفسیر جو مجاہد کہتے ہیں کہ قلم سے مراد وہ قلم ہے جس سے ذکر یعنی قرآن لکھا جا رہا ہے. اور لکھی جانے والی چیزیں اس کے ذریعے سے علم دوسری نسلوں تک پہنچایا جانا. اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، آپ کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے. یعنی یہ لوگ جو کچھ مرضی باتیں کرتے رہیں، آپ اپنے فرض کی انجام دہی کرتے رہیں، آپ کے لیے اللہ کے پاس ایک بہت بڑا اجر موجود ہے. اور بے شک تم اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہو. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی جو ہے تعریف کی گئی ہے. انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ کا خلق جو ہے، آپ کا اخلاق بہت عظیم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا قرآن پاک سے پہلے بھی لوگ آپ سے محبت کیوں کرتے تھے؟ آپ کے اخلاق کی وجہ سے محبت کرتے تھے. فتح مکہ ہوا تب بھی کیا چیز تھی؟ آپ نے کسی سے بدلہ نہیں لیا، سب کو معاف کر دیا. خلق عظیم تھا آپ کے پاس. اور حضرت بلال کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں. حضرت بلال اسلام لانے سے پہلے ایک ایسے سردار کا غلام تھا جو اس سے بہت سختی سے کام لیتا تھا. اور جب حضرت بلال ایک دفعہ بیمار تھے اور ان کے مالک نے کہا تھا کہ اب تم رات اتنی گندم تم نے ضرور پیسنی ہے، اور وہ جب بیمار تھے اور اپنی بخار کی حالت میں، بری حالت میں اس کو پیس رہے تھے، اللہ کے نبی نے جب ان کو دیکھا تو کہا کہ تم آرام کرو، میں تمہاری جگہ گندم پیس دیتا ہوں. اس کو پتہ تھا کہ اگر رات نہ پیسی گئی تو صبح مالک سے پھر بہت مار پڑے گی. اس کی جگہ پہ اللہ کے نبی نے کام کیا اور اس کے بارے میں اس کو دعائی دیا، اس کی توازے کی، اس کو سلا دیا، خود اس کی جگہ پہ کام کیا. اس طرح جب تک وہ اپنی بیماری سے نہیں نکل گیا، کئی دن اس کی اس طرح خدمت کی. جب وہ ایمان لایا تھا تو وہ احد احد پکار رہا تھا. اس نے قرآن پڑھ کے ایمان نہیں لایا تھا، وہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کے ایمان لایا تھا. اس کو پتہ تھا کہ یہ وہ شخصیت ہے، اگر یہ کہتا ہے اللہ کے بارے میں جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے. یہ وہ اخلاق ہے جو دنیا کے اندر مسلمانوں کے اندر ہونا چاہیے، تاکہ کوئی ہماری بات سننے کو تیار ہو جائے. اخلاق اللہ کے نبی
دنیا کے اندر اخلاق کی تکمیل کے لیے آئے. لیکن میں نے خود فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں اخلاق کی تکمیل کروں. تو اس لیے ہمیں بھی اپنے اخلاق کو سنوارنا ہے. ہمارے نبی کا اخلاق عظیم تھا، انک لعلی خلق عظیم. ہمیں بھی اس عظیم اخلاق اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے، احسان کرنا ہے، کسی بھی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا ہے، اور دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے. قیامت کے دن نامہ اعمال میں جو سب سے وزنی چیز ہوگی اور وہ اخلاق ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ان قریب تم دیکھ لو گے کہ وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے، کہ کون غلطی پر ہے. تمہارا رب ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں. لہٰذا تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ. یہ تو چاہتے ہیں کہ تم تھوڑا سا بھی اپنے راستے سے ہٹو، یعنی وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی تھا کہ تاکہ آپ تھوڑی سی نرمی کریں تو وہ آپ کو دین سے پھیر دیں. یعنی وہ یہی کہتے تھے آپ کچھ دیر آپ اس میں کمی کر دیں، ہم اس چیز میں کمی کر دیں گے. کچھ دیر آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیں، کچھ ہم آپ کے رب کی کر لیں گے. تو اللہ نے کہا ان کو بالکل بھی راستہ نہ دو، ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت آدمی ہے. اب ان برے انسان جو تھے اس وقت مکہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے، اللہ ان کی خاصیتیں بیان کر رہا ہے. ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت آدمی ہے، تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، اور ظلم اور زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، سخت بد اعمال ہے، جفاکار ہے، اور ان سب عیوب کے ساتھ بد اصل ہے، اس بنا پر کہ وہ بہت سارا مال اور اولاد رکھتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ مکے کے اندر وہ لوگ جو تھے، اس مراد مغیرہ تھا جو اسلام یعنی اسلام اس لیے نہیں لاتا تھا، اس کے دل سے اقرار کر لیا تھا، اس کے دل نے مان لیا تھا کہ میں واقعی ہی یہ سچا دین ہے، اور لیکن اس کے باوجود وہ جو تھا ماننے کو تیار نہیں تھا. اس لیے کہ اپنے آپ کو سردار سمجھتے ہوئے کہ میں سردار ہوں اور میں اس بات کو کیوں مانوں، اس لیے وہ اسے انکار کرتا تھا. اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں تذکرہ کیا کہ کیا تم دنیا میں رہ کر صرف اس لیے انکار کرتے ہو کہ تم مال اور اولاد رکھتے ہو. یہ مال اور اولاد جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے جس کو بھی اللہ تعالیٰ دے دے، اور لیکن اگر اس کو درست استعمال نہیں کرو گے تو اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے. جب ہماری آیات ان کو سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں، یعنی ماننے کو تیار نہیں ہوتا. ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے. سونڈ سے مراد یعنی اس کے ناک، انسان ناک کے لیے سب کچھ کرتا ہے نا، کہ میری ناک رہ جائے، اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے. تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کی ناک کو سونڈ سے تشبیہ دی گئی ہے، ہم اس کی سونڈ پر جو ہے ضرب لگائیں گے، پھر اس کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتا رہا. ہم نے ان اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا. جب انہوں نے قسم کھا لی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے، اور وہ کوئی اس میں استثناء نہیں کر رہے تھے، رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی اور اس کا ایسا حال ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل. صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکار کر کہا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف چل نکلو. چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آئے. اور وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی اس طرف چل رہے تھے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پر قادر ہوں. ان کا خیال تھا کہ کوئی بھی فقیر نہ آئے، راتوں رات ہم ان پھلوں کو توڑ لیں، کسی کو کچھ دینا نہ پڑے اندر سے. مگر جب وہ باغ کو دیکھا تو وہ کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے، نہیں بلکہ ہم محروم کر دیے گئے. ان میں سے جو سب سے بہتر آدمی تھا، جس کے پاس کچھ شعور تھا، جو بات کی سمجھ رکھتا تھا، اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے، یعنی اس کے بعد کہا نہ تھا کہ تم اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے، کہ تم اللہ کو پہچانتے کیوں نہیں، یعنی تم اللہ کے ساتھ کفر کس طرح کرتے ہو. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مکے والوں کی تشبیہ اللہ نے باغ والوں سے دی ہے، چونکہ آج ان کے پاس بڑا سرداریاں ہیں، سب کچھ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح جیسے باغ کو اللہ راتوں رات تباہ کر سکتا ہے، تمہاری سرداریوں کو بھی اللہ ایسے ہی ختم کر سکتا ہے. یہ دنیا میں
تمام انسانوں کے لیے ہے جو اپنی طاقت کی وجہ سے، اولاد اور مال کی وجہ سے تکبر کرتے ہیں یا اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. یہ اعلان سب کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ جب بھی چاہے گا یہ اللہ ایک رات کے اندر ان کے سب کچھ کیے دھرے کو ضائع کر سکتا ہے. زلزلہ زمین تباہ ہو جائے تو کیا بچے گا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر وہ لوگ پکار اٹھے، پاک ہے ہمارا رب، واقعی ہم گناہ گار تھے. پھر ان میں سے ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا. آخر کو انہوں نے کہا، افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے. بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے. ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے. کاش یہ لوگ جانتے. یعنی ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا. وہ باغ والوں کا جو قصہ اللہ تعالیٰ نے سنایا، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. ہم سے جو تکبر ہو گیا، ہم سے جو غلطیاں ہو گئیں اس کی ہم معافی مانگتے ہیں. یقیناً ہمارا رب آخرت میں ہمیں اچھا باغ دے گا. اب اللہ تعالیٰ اس قصہ سنا کے مشرکین مکہ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ان سرداریوں پر گھمنڈ کرتے ہوئے انکار کی طرف نہ جاؤ، اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لو، درست راستہ اختیار کر لو. اور ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے. یقیناً خدا ترس لوگوں کے لیے اس کے رب کے ہاں نعمت بری جنتیں ہیں. کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں کہ اللہ کے پاس جو اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں اور دوسری طرف نافرمانی کرنے والے دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے حکم لگاتے ہو، کیسی باتیں کرتے ہو، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس سے تم یہ سیکھ کے آتے ہو، جس میں سے تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہاں کچھ نہ کچھ ہے جو کہ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ دنیا میں انسان کو جب زیادہ ملتا ہے تو یہی توقع کرتا ہے کہ میرے لیے ہمیشہ ہمیشہ مجھے ملتا رہے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں پڑھ کے پڑھتے ہو کہ تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ واقعی تمہارے لیے سب کچھ ہے. کتاب تو یہ قرآن ہے جو بتا رہی ہے کہ صرف نیک لوگوں کے لیے آخرت کا بدلہ ہے اور برے لوگوں کے لیے برا بدلہ ہے. یا پھر کیا تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہیں کہ تمہیں وہی ملے گا؟ کیا اللہ نے تم سے کوئی وعدے کر رکھے ہیں جس کا تم حکم لگاتے ہو، جس کی تم بات کرتے ہو؟ ان سے پوچھو تم میں سے کوئی اس کا ضامن ہے یا پھر اس کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے اس کا ذمہ لیا ہو؟ کہ کوئی کس بنا پر تم کہتے ہو کہ تمہیں بھی آخرت میں بھی تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا؟ یہ بات ہے تو لائیں اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں، کوئی دلیل پیش کریں. جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا، وہ سجدہ نہ کر سکیں گے. ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی. اور جب صحیح سالم تھے اس وقت انہیں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا تو یہ انکار کرتے تھے. قیامت کے دن وہ لوگ چاہیں گے کہ اللہ کے سامنے جھک جائیں، سجدہ کر دیں، لیکن جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتا رہا ہوگا اس کو توفیق نہیں ملے گی. اور اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ جو ہماری عبادات کا حصہ ہے وہ سجدہ ہے. جب اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تو اللہ کو انسان بہت اچھا لگتا ہے. اس لیے سجدے میں جا کر بڑی سکون کے ساتھ ساری سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ ترجمے کو سوچ کے، میرے رب تو اعلیٰ ہے، میں نے تجھے مان لیا. اور اس کے ساتھ دعائیں بھی ہیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، میرے رب تو پاک ہے، سب تعریف تیرے لیے ہے، میری بخشش کر دے. یہ بھی سجدے کی دعائیں سکھائی گئی ہیں. سبحان الملک القدوس، یہ بھی سجدے کی دعا سکھائی گئی. ہمیں سجدے اور رکوع جو اللہ کو پسندیدہ اعمال ہیں ہمارے، اس کے اندر ہمیں ٹھہر ٹھہر کے اور خوبصورت انداز سے ان کو ادا کرنا چاہیے. قیامت کا دن ہوگا کہ انسان کوشش کرے گا کہ میں جھک جاؤں تو اس کے گھٹنے نہیں جھکیں گے. اللہ نہیں جھکنے دے گا ان کو. پھر جھکنے کی جگہ یہ دنیا ہے، عاجزی کی جگہ یہ دنیا ہے. جو اس دنیا میں عاجزی اختیار کر لے گا وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے گا. کتنے لوگ ہم میں سے بھی ایسے ہیں، جب جوانی ہوتی ہے تو اللہ بلاتا ہے، دن میں 5 بار اذان ہوتی ہے. مسلمان ملکوں میں بھی ہوتی ہے. یہاں تو ہم دوسری اذانیں سنتے ہیں، گھروں میں لگا سکون کرتے ہیں کہ اذان کی آواز سن جائے. وہاں تو مسلمان ملکوں میں دن میں کتنی ایک آواز نہیں کہ 100 آوازیں آ رہی ہوتی ہے ایک نماز کے وقت میں. اگر اتنی آوازیں سن کر بھی رب کی طرف نہیں جاتا، نہیں جھکتا، تو پھر کس طرح اللہ کیسے بخشش کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن تو جو نماز ہی نہیں پڑھتا ہوگا اس کی بخشش کہاں سے ہوگی؟ وعدہ تو اللہ نے نماز کے ساتھ کر رکھا ہے. اور پھر جب وقت گزر جاتا ہے، کبھی انسان بوڑھا ہوتا ہے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ کاش میں زمین پہ سجدہ کر سکوں. کتنے لوگ ہیں پھر زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتے؟ جو زمین پہ سجدہ کرنے کی جو مزہ ہے وہ کسی چیز میں بھی نہیں ہے. تو اس لیے جس کو اللہ نے یہ توفیق دے رکھی ہے آج، اس کو چاہیے کہ بہترین طریقے سے زمین پر سجدہ کرے اور اچھے انداز سے سجدہ کرے اور سجدے میں لمبا وقت لگائے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، میری چال بڑی زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر جو جھٹلا رہے ہیں، قرآن کی طرف نہیں آتے، دین کی طرف نہیں آتے، ایک تو ہے کہ ایمان میں ہی داخل نہیں ہوتے، اور دوسرے لوگ وہ ہیں جو ایمان میں تو آگے ہیں لیکن نماز کو بھی جھٹلاتے ہیں، قرآن کو بھی جھٹلاتے ہیں، کسی عمل کو بھی نہیں کرتے۔ تو ان کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ایسے انداز سے تباہی کی طرف لے جاتا ہے کہ ان کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں نماز بھی کوئی نہیں پڑھتا، قرآن بھی نہیں پڑھتا، ایمان نہیں لاتا اور وہ ترقیاں کرتا چلا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ دنیا کی تباہی، اصل تباہی آخرت کی تباہی ہے۔ دنیا میں رہ کر جس نے اپنی آخرت تباہ کر لی، اس نے سب کچھ تباہ کر لیا۔ تو انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ کس طرح اللہ اس کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ کس کو لے کے جاتا ہے؟ جو بار بار دین کو ٹھکراتا ہے۔ اللہ اس کے سامنے راہیں کھولتا ہے اور وہ اسے جی چراتا ہے، اس طرف نہیں جاتا۔ اللہ موقع اس کے سامنے لاتا ہے کہ وہ قرآن سیکھ لے، نماز کی طرف آ جائے، وہ نہیں آتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اس کی رسی دراز کر رہا ہے، میری چال بڑی زبردست ہے۔ اللہ کی چال بہت زبردست ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ کہ تم میں سے کوئی اجر، تم ان سے کوئی اجر مانگ رہے ہو؟ یہ تو کہ وہ ایک بوجھ تلے دبے جا رہے ہوں، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہوں؟ اچھا، اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو۔ یعنی اے نبی، اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے تو ان کے حال پہ چھوڑ دیں اور صبر کریں۔ اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ جب کہ اس نے پکارا تھا اور وہ غم میں بھرا ہوا تھا۔ اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہوتی تو وہ مذموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا۔ آخر کار اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرما لیا اور اپنے نیک بندوں میں شامل کر دیا۔ چونکہ بے صبری کی مثال دی ہے اللہ نے حضرت یونس کی، کہ جب اللہ تعالیٰ کو انہوں نے پکارا تھا، یا اللہ میری قوم بہت بری ہو گئی ہے، میری قوم بات نہیں مان رہی، اور ہر چیز کو انہوں نے جھٹلا دیا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ کو پتہ چل گیا تھا اس قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، تو اللہ کا نے عذاب کی خبر دی تھی، اور ابھی اطلاع نہیں دی تھی کہ ابھی آپ اس علاقے کو چھوڑ جائیں۔ اللہ کے نبی جو حضرت یونس تھے، اللہ کا حکم آنے سے پہلے علاقے سے نکل گئے۔ پھر وہ پورا واقعہ ہم نے پیچھے پڑھا، کس طرح مچھلی کے پیٹ میں گئے، پھر اللہ نے ان کو دعا سکھائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ نے ان کو مشکلوں سے نکال دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے ان کی طرح بے چین نہ ہو جائے، صبر سے کام لیں۔ تو اگر اللہ نے حضرت یونس ان کی دعا کو قبول، انہوں نے دعا نہ مانگی ہوتی، اللہ سے توبہ نہ کی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ ان کو چٹیل میدان میں ہی پھینک دیتا۔ اب یہ اللہ انسانوں کو جہاں تلقین کر رہا ہے نیکی کی طرف آنے کی، اللہ نبیوں کے بارے میں بھی بات کر رہا ہے کہ وہ بھی میرے بندے ہیں، اگر ان میں سے کوئی غلطی کرتا تو میں ان کو بھی نہ چھوڑتا۔ اور اللہ نے دکھایا کہ جب ان سے غلطی ہوئی تو میں نے ان کو بھی پکڑ لیا۔ حضرت آدم کی غلطی دکھائی، حضرت یونس کی غلطی دکھائی کہ وہ انسان تھے، غلطی ہو سکتی تھی، لیکن کیا ہے کہ توبہ کر لی۔ توبہ کا دروازہ انسان تیرے لیے آج بھی کھلا ہے، یہی ہمارے لیے اس میں حکم ہے۔ جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت یعنی قرآن سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے، یعنی کہ وہ غصے سے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم جو چاہیں وہ کر دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے، حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ یہ قرآن سب جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، جو اس کو قبول کر لے اور وہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہ سورۃ القلم کی جو ہے آخری آیت ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اس آیت کو جو ہے نظر بد سے بچنے کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے۔ بچے کو نظر بد لگ گئی ہو، کسی کو بھی اس کو 7 دفعہ پڑھ کے دم کرنے سے بھی نظر دور ہو جاتی ہے۔ اگلی صورت ہے سورۃ الحاقہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما
یہ سورۃ الحاقہ ہے اور یہ صورت بھی مکی صورت ہے، اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ حاقہ ایک قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس کے معنی ہے کہ ثابت ہونے والی، چونکہ قیامت کے دن اللہ کے وعدے اور وعیدیں جو اللہ نے قرآن میں سنائی ہیں وہ پوری ہو جائیں گی، اس لیے سورت کو سورۃ الحاقہ کہا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الحاقۃ ما الحاقہ، یعنی وہ ثابت ہونے والی کیا ہے، وہ کیا ہے وہ ثابت ہونے والی، تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے ثابت ہونے والی یا ہونی شدنی، جو قیامت آنے والی قیامت جو وہ کیا چیز ہے۔ سمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا، اس عذاب کو جھٹلایا جو نبیوں نے ان کو خبر دی تھی، تو سمود ایک سخت حادثہ سے ہلاک کر دیے گئے، اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلسل 7 رات اور 8 دن مسلسل ان پر تیز آندھی اور ہوا چلائی۔ تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ وہاں اس طرح بچھڑے پڑے تھے جیسے کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں۔ اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی نظر آتا ہے؟ تم جو دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، کیا تمہیں ان میں سے کوئی نظر آتا ہے؟ جب نہیں نظر آتا تو اس کا مطلب ہے کہ تم پھر اللہ بھلائی تمہاری اسی میں ہے کہ تم نیکی کی طرف آ جاؤ، راہ راست کی طرف آ جاؤ۔ اور اسی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے کیا تھا، اور تلپٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا تھا، لوط کی قوم نے کیا تھا۔ ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی، اور اس نے ان کو بڑی سختی سے پکڑا۔ جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی سے پر سوار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح کا تذکرہ ہے اس کے اندر۔ کشتی پر سوار کر دیا تھا تاکہ اس واقعہ کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دیں، اور یاد رکھنے والے کان اس کو یاد محفوظ رکھیں، اس کی یاد کو ہمیشہ تازہ رکھیں۔ پھر جب ایک دفعہ سور پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس وقت وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا، قیامت کا وقت آ جائے گا۔ اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی ہو جائے گی۔ ہمیں اب نظر آتا ہے کہ بالکل اس میں کوئی سلوٹ نہیں ہے، اللہ نے کس طرح اس کو لگا رکھا ہے۔ ڈھیلی پڑ جائے گی، فرشتے اس کے اطراف اور جانب میں ہوں گے، اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یہ وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے اور تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا۔ یہ قیامت کے دن ایسا ہوگا۔ اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا، لو دیکھو، پڑھو میرا نامہ اعمال، میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے۔ چونکہ اس کا نامہ اعمال جس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا، یعنی وہ خوش قسمتی کی وجہ سے لوگوں کو بتائے گا کہ میں دنیا اور آخرت سے غافل نہ تھا، میں نے دنیا میں اس چیز کو ذہن میں رکھ کر نیک اعمال کیے تھے کہ میرا نامہ اعمال مجھے ضرور ملے گا، یعنی میں آخرت پر یقین رکھنے والا تھا۔ پس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں، جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑے ہوں گے۔ پھر اللہ جنت کے خوبصورت نظارے پیش کرتا ہے کہ ایسے درخت ہوں گے جنت کے جو پھلوں سے لدے ہوئے اور گچھے اس کے نیچے تک جھکے ہوئے ہوں گے، جو کہ دیکھنے میں بھی بڑے خوبصورت منظر ہوگا۔ اور ایسے لوگوں سے کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے میں جو تم گزرے ہوئے دنوں میں کیے تھے، جو دنیا میں رہ کر تم نے کیے تھے، اس کے بدلے میں یہ انعام تمہارے لیے ہے۔ اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا، کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا ہوا ہوگا۔ کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی۔ پھر انسان پکارے گا، کاش جو میں دنیا میں ایک دفعہ مر گیا تھا تو دوبارہ مجھے نہ اٹھایا جاتا۔ آج کتنے لوگ دنیا میں جس بات پر یقین نہیں رکھتے، کیونکہ یہ قرآن صرف ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ساری دنیا والوں کے لیے ہے، ساری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں سبق رکھا ہے۔ آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، وہ مال جس کے اوپر وہ زندگی گزارتا تھا، جس کے بلبوتے پہ وہ تکبر کرتا تھا، وہ کسی کام نہ آیا۔ میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا۔ مالک یوم الدین، اس دن مالک صرف اللہ ہوگا۔ قیامت کے دن جتنے اختیارات اللہ نے دنیا میں دوسروں کو دے رکھے ہیں، وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ صرف سارا اقتدار اللہ کے پاس ہوگا۔ حکم ہوگا، پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو،
पटे डाल दो, फिर इसे जहन्नुम में झोंक दो, फिर इसको 70 गज़ लंबी जंजीरों में जकड़ दो। ये ना अल्लाह बुज़ुर्गों बरतर पर ईमान लाता था और ना मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब देता था। अब अल्लाह ताला ने इन लोगों का जिक्र कि जो ईमान नहीं लाते और फिर खाना खाने की खाना खिलाना किसी की बहुत बड़ी नेकी है। सुब्हान ताला इसका तज़किरा फरमाया कि मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देते, यानी अल्लाह के बंदों पर भी रहम नहीं करते। किसी को भूख प्यास में तड़पता देखकर भी उस पर उनको ख्याल नहीं आता। और खाना खिलाना एक बहुत बड़ी खूबी है जिसका अल्लाह ताला ने तज़किरा किया है। हज़रत इब्राहीम का तज़किरा अल्लाह करते हैं तो कहते हैं वो बड़े मेहमान नवाज थे। तो मेहमान नवाजी एक बहुत बड़ी खूबी है जिसको नसीब हो जाए। लिहाजा आज ना यहाँ तुम्हारा कोई गमख्वार है और ना ज़ख्मों की धुन के सिवा उसके लिए किसी किस्म का कोई खाना होगा कि ख़ताकारों को इसके सिवा कोई खाना नहीं दिया जाएगा। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर दुनिया में अपनी माल और दौलत और चीज़ों पर अगर तकब्बुर करते हुए अल्लाह को ना मानकर ज़िंदगी गुजार दी तो जहन्नुम की सख्त अज़ाब के मुस्तहिक भी हो जाएंगे और जिसमें खाना ज़ख्मों का धुन होगा। अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए, हमें नेकियां करने वालों में शामिल रखे। बस नहीं, मैं कसम खाता हूँ उन चीज़ों की जो तुम देखते हो और उनकी भी जिन्हें तुम नहीं देखते। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें अभी हमने देखी भी नहीं, कुछ हम नज़र आती, कुछ नहीं पता दुनिया के अंदर क्या कुछ अल्लाह ने पैदा कर रखा है। ये एक रसूल करीम का कौल है, ये किसी आम इंसान का कौल नहीं है। हज़रत उमर का एक वाक़या मशहूर है इनके बारे में। अल्लाह के नबी मक्का के काबा के पास कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे थे तो हज़रत उमर के बारे में आता है कि वो रात का अंधेरा था, उधर से गुज़रे। उन्होंने सोचा कि आवाज़ आई, उन्होंने सोचा चले मैं छुप के सुनूं ये कहते क्या है। उन्होंने सोचा काबे के पर्दे में छुप जाऊंगा तो कोई भी मुझे नहीं देख सकेगा। और वहाँ जाके छुपे और जो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयात पढ़ रहे थे कि ये एक रसूल करीम का कौल है, तो वो किसी शायर का कौल नहीं है, क्योंकि वो कहते थे कि ये शायरी है, ये किसी का कौल नहीं, ये ख़ुद घड़ लिया है। तो उन्होंने कहा है ये शायर का कौल नहीं। जो उनके दिल के सवाल थे अल्लाह ने सारों के जवाब दे दिए। फिर ये काहिन होंगे, उन्होंने अपने दिल में सोचा। साथ ही अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि किसी शायर का कौल नहीं है, तुम लोग कम ही ईमान लाते हो, और ना ये किसी काहिन का कौल है। काहिन, जादूगर जो दाएं बाएं किसी बातें सुन के बना लेनी, तो क्या है, फिर वो सोचते हैं तो फिर ये क्या है, यानी चूँकि वो तो यही कहते थे कि ये शायरी है, ये आप सल्लल्लाहु काहिन कहते हैं, कभी कुछ कहते। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि किसी काहिन का कौल, ना किसी काहिन का कौल है, तुम लोग कम ही गौर करते हो। ये रब्बुल आलमीन की तरफ। फिर सोचा कि अच्छा ये क्या है फिर ये, तो अल्लाह ने साथ ही अगला जवाब दे दिया कि ये रब्बुल आलमीन का नाजिल किया हुआ कौल है। तो ये वही उसी वक्त में दिल की खिड़कियाँ खुलनी शुरू हो गई थी, जो बाद में फिर ईमान की सूरत में जो थी हज़रत उमर को ईमान नसीब हुआ। और सिर्फ हज़रत उमर ही नहीं, अबू जहल के बारे में भी आता है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते थे वो छुप छुप के जाते थे, सुनते थे। और कभी कभी फिर एक दूसरे को वो लोग मिलते तो कहते हैं तुम क्यों कुरान सुनने हैं, दोनों वादा करते कल नहीं आएंगे, लेकिन कुरान की कशिश थी। फिर आते कि आखिर इसमें है क्या। अल्लाह बार बार कहते हैं ना, तुम लोगों ने समझे बगैर इसको झुटला दिया, समझने की कोशिश ही नहीं की। अगर हम अपने आप को यहाँ रख के सोचें तो हम भी अगर बग़ैर समझे ही इसको कहेंगे कि हम इस पर ईमान लाए, तो ईमान नहीं मुकम्मल होगा। ईमान तब मुकम्मल होगा जब हम इसको समझकर पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी, अमल भी करेंगे। इसका आखिरी हक है फिर इस जो सीखेंगे वो दूसरों को भी सिखाएंगे, दूसरों तक इसके पैगाम को पहुँचाएँगे। ये रब्बुल आलमीन की तरफ से नाज़िल हुआ। फिर अगली आयत बड़ी सख्त है, और ए नबी, और अगर इस नबी ने ये ख़ुद घड़ लिया, घड़ कर कोई बात मंसूब की होती तो हम इसका दायां हाथ पकड़ लेते और इसकी रगे गर्दन काट डालते, फिर तुम में से कोई हमें इस काम से रोकने वाला ना था। कि फिर ऐलान कर दिया कि ये नबी का घड़ा हुआ कलाम नहीं है। ए नबी, अगर तुम इसमें से एक छोटी सी चीज़ भी घड़ी हुई अलग तरह मंसूब करते तो तुम्हारा दायां हाथ पकड़ लेते और गर्दन काट देते। ये इस तरह की आयत अल्लाह ने इसलिए नाजिल की ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए ये अल्लाह का कलाम है, किसी बंदे का कलाम नहीं है। और ये चीज़ें उनके सामने आती तब भी वो मानने को तैयार नहीं होते थे। दर हकीकत ये परहेज़गार लोगों के लिए एक नसीहत है, और हम जानते हैं कि तुम में से कुछ लोग झुटलाने वाले हैं। ऐसे काफिरों के लिए यकीनन ये मौजब हसरत है, और ये बिल्कुल यकीनी हक है, क़यामत के दिन वो हसरत करेंगे।
جب قیامت کا دن ہوگا اور جو انہوں نے دنیا میں جھٹلا کے وقت گزار دیا تو قیامت کے دن وہ حسرت کریں گے، لیکن ان کو اس عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ کس چیز کی حسرت کریں گے؟ کاش ایک موقع اور مل جائے، ہم دنیا میں جائیں اور پھر ہم نبی کی بات مان لیں، اس قرآن پر عمل کر لیں، ایمان لے آئیں۔ جو نمازی نہیں ہوگا وہ کہے گا کاش میں نماز پڑھ لوں، میں قرآن پڑھ کے سمجھ کے میں عمل کر کے آؤں گا، تو لیکن تب کوئی واپسی کا وقت نہیں ہوگا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو، اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کرو۔ یعنی مسلمانوں کو بھی یہی حکم ہے کہ تم اپنے رب کو یاد رکھو۔ اس سے مراد جب بھی ایسے آتے ہیں اس کے مراد سب سے بہترین تسبیح نماز ہے، نمازوں کی ادائیگی اور فارغ اوقات میں بھی اللہ کی یاد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ المعارج۔ بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة واصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ سورۃ المعارج ہے۔ معارج لفظ عروج سے نکلا ہے، یعنی من اللہ ذی المعارج، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ عروج کے زینوں کا مالک ہے، وہ سب عروج کا مالک ہے۔ یہ صورت بھی مکی صورت ہے، اس کے اندر 44 آیات اور 2 رکوع ہیں، اور اس صورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مذاق اڑانے والوں اور جو مطالبات کرتے تھے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے عذاب مانگا اور وہ عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، یعنی بھلائی مانگنے کی بجائے عذاب مانگا۔ اللہ کے نبی ان کو نیکی کی طرف بلاتے تھے، بجائے اس کے کہ وہ نیکی کو قبول کر لیتے، وہ الٹا یہ کہتے تھے کہ آپ لے آئیں جو بھی عذاب لانا ہے، ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ کہ مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے اور وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے۔ کافروں کے لیے ہے، کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں، انکار کرنے والوں کے لیے۔ اس سے کافر، ایک تو کافر وہ ہیں جو بالکل ہی ایمان میں داخل نہیں ہوتے، دوسرے کافر جو کفر اس کو بھی کہا جاتا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا وہ نماز کا کفر کرتا ہے، کوئی روزے نہیں رکھتا وہ روزوں کا کفر کرتا ہے۔ کفر کا مطلب ہے انکار کرنا۔ ایمان میں داخل ہو کر بھی عمل کوئی بھی نہیں کیا تو اس کا مطلب عملوں کا انکار کر دیا، عملوں کے ساتھ کفر کر دیا۔ کافروں کے لیے اس لیے یہ نہیں کہ مسلمان ہیں تو ہمارے لیے اس پہ نہیں، یہ مسلمانوں کو تلقینیں کی جا رہی ہیں اس کے اندر۔ کافروں کے لیے کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں ہے اس خدا کی طرف سے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے، من اللہ ذی المعارج، جو عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ قیامت کے دن کے 1 سال دن کا ذکر کیا گیا۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، شائستہ صبر، یعنی صبر کرو ایسا صبر جیسے ایک عالی ظرف انسان کے شایان شان ہے۔ نبی آپ کا جتنا رتبہ بلند ہے اس کے مطابق صبر کرو، اللہ ضرور اس کا فیصلہ فرما دے گا۔ یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں، یعنی اس قیامت کو، اور ہم اسے عنقریب دیکھ رہے ہیں۔ وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اپنا رنگ بدلے گا، آسمان کے رنگ مختلف ہو جائیں گے، اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی جیسے ہو جائیں گے، اون کی طرح بے وزن بھی ہو جائیں گے، اور ایک ہی جھٹکے میں اللہ ساروں کو اڑا دے گا۔ اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ اللہ دکھائے گا دنیا میں تم ایک دوسرے کے بڑے یار تھے، ایک دوسرے کی بات مانتے تھے، ایک دوسرے کے بغیر رہتے نہیں تھے، مدد کرتے تھے، اب کہاں تم ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو
جو اسے پناہ دینے والا تھا، جو دنیا میں اس کا بڑا اس پر احسان کرنے والا تھا، اور وہ زمین کے سب لوگوں کو فدیہ میں دے دے اور یہ تدابیر اسے نجات دلا دے. یعنی وہ دنیا میں اپنے بیوی بچوں کی خاطر حلال حرام کا خیال نہیں رکھتا، بیوی بچوں کی خاطر ہر طرح کی قربانی کرتا ہے انسان دنیا میں، تو اور رشتہ داروں کی خاطر اپنی ہر تکلیف کو سہتا ہے. تو قیامت کے دن ان ساروں کو، کیونکہ کوئی بھی دنیا میں مشکل آئے انسان کیا کہتا ہے، میرے گھر والے بچے ہیں. اپنی ذات کے ساتھ میں بچوں کا سب سے زیادہ فکر، اپنے سے زیادہ بچوں کا فکر ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن کتنا سخت دن ہوگا کہ انسان اپنے سب قریبی رشتہ دار اور بیوی بچے بھی سوچے گا اللہ یہ بھی میں فدیے میں دے دوں تو مجھے اس آگ سے نجات مل جائے. لیکن ایسا نہیں ہوگا، ہرگز نہیں. وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی، انسانوں کے جسم پر لگے ہوئے گوشت کو چاٹ جائے گی، پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی. پھر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹ پھیری، مال جمع کیا اور جمع کر کر کے رکھا، اسی کو گننے میں لگا رہا، اس کے لیے پھر وہ عذاب ایک سخت عذاب ہوگا. یہ وہ صفات ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وہ دنیا میں غفلت میں پڑا رہا. انسان تھوڑ دلا پیدا کیا گیا، جذباتی ہے، جلد جو ہے مصیبت آتی ہے تو جلد گھبرا اٹھتا ہے، جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے. اب دیکھیں کہ جتنا امیر، کوئی زیادہ امیر ہوگا اتنے ہی زیادہ وہ کنجوس ہو جائے گا. یہ شیطان اس کو کنجوسی سکھاتا ہے اور بخل کرتا ہے. اور مگر وہ لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں. نماز ایسی چیز ہے جو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، انسان میں خوف خدا پیدا کرتی ہے، انسان سے تعلق کو مضبوط بناتی ہے، اللہ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق بنتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق مقرر ہے. جو مانگتے ہیں وہ ان کو بھی دیتے ہیں، اور جو نہیں مانگتے، جن کو پتہ ہے کہ ان کے حقدار ہیں، ان کو بھی حق دیتے ہیں. جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی بے خوف ہو. جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی بیویوں یا اپنی مملوکہ عورتوں جن پہ سوائے اپنی بیویوں اور مملوکہ عورتوں کے جن سے محفوظ رکھنے کی ان پر کوئی ملامت نہیں. یعنی اللہ کی یہاں اللہ نے اجازت دے رکھی ہے. یہ پہلے زمانے میں جب لونڈیوں کا تھا اس وقت کی یہ آیت ہے. کہ البتہ اس کے علاوہ جو کچھ وہ چاہیں وہی حد سے گزر جانے والے ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. اب یہاں کیا ہے کہ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، زنا سے بچنے اور بڑی بڑی برائیوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. اور جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے، اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، جو اپنی کوتاہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں، اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں. کوتاہی بھی ہو جائے تب بھی سچ بولتے ہیں، گواہی دینے کا وقت آئے تب بھی وہ سچی گواہی دیتے ہیں. انسانوں کو دیکھ کر اپنے حالات کو نہیں بدلتے، سچ کو جھوٹ میں نہیں بدلتے، ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ گروہ تمہاری طرف چلے آ رہے ہیں؟ کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ نعمت بھری جنتوں میں داخل کر دیا جائے گا؟ یعنی ان لوگوں کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کرتے تھے، دعوت و تبلیغ کرتے تھے، تلاوت قرآن کرتے تھے تو آواز سن کر مذاق اڑانے لگتے، فکریں کسنے لگتے، چاروں طرف سے دوڑ پڑتے، حملے کرتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو لوگ ہیں دائیں بائیں سے گروہ در گروہ آپ کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں، ظلم کرتے ہیں. کیا ان میں سے ہر ایک لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنتوں میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں. ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے اسے خود بھی جانتے ہیں. بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی. ہم نے اس کو بار بار سمجھا کیونکہ سورج ہر روز ایک نئے زاویے سے طلوع ہوتا ہے اور کہیں نکل رہا ہے، کہیں غروب ہو رہا ہے، تو اس لیے مشرقوں اور مغربوں کا ذکر کیا گیا. ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں ہے. لہٰذا انہیں اپنی بیہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑا رہنے دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. یہ زندگی کی مہلت ختم ہو جائے، موت کا وقت آ جائے اور قیامت کا دن، تو انسان یہ مایوسی میں پڑے ہوں گے. جیسے کہ جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرف دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استحانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں. ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی،
وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں رہ کر اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، ہمیں نیکی کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔